بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کو ملائکہ فجر میں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کو آپ ابھی امتحان کر لیں انشاءاللہ۔ آپ سب تو ماشاءاللہ اہل تہجد بھی ہیں، اہل فجر بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو تھوڑے بہت کبھی ہوتا ہے آپ کو آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، الارم بجا، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر کروٹ لے لی اور پھر آنکھ لگی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو وہ جو پہلی آنکھ کھلی تھی وہ ملائکہ نے اٹھایا تھا۔ ملائکہ، اب میں اگر اپنے آپ کو اتنا دنیا کے شور سے مصروف کر لوں تو مجھے کہاں آواز آئے گی ملائکہ کی؟ عزیزان محترم، اور ویسے بھی آج کا جوان سوتے سوتے بھی نگاہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں، جب تک آنکھیں یوں بند نہیں ہو رہی ہوتی جب تک سوتا نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ میں بہرحال خود میڈیا سے کام ہے، تعلق ہے، چیزیں یوز بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ جوان کی جو روح پر سب سے زیادہ نقصان جو چیز دے رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ایڈکشن۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے نا آدمی، آپ لاکھ اس کو قسمیں دے دو، اس کو پتا ہوتا ہے، لاکھ سمجھا لو، بند کر دو اس کو، ہاتھوں رسیوں سے باندھ دو اس کو، جہاں چھوڑتا ہے پھر نشہ کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ باڈی مانگتی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، رہ نہیں پاتا۔ نشہ یہی ہے، خدا اس لعنت سے جوانوں کو دور رکھے۔ نشہ عادت ہے، نہیں کر سکتا، باڈی یوزڈ ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا بھی یہی نشہ ہے، برین ایڈکٹ ہو گیا ہے، ایڈکٹ۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کر کیا رہا ہوں، لیکن دیکھے جا رہا ہے۔ آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا بات سنو، ماں بلا رہی ہے بیٹے کو، باپ بلا رہا ہے بیٹے کو، بیوی بلا رہی ہے شوہر کو، وہ بھی لگے ہوئے ہر کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال ابھی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا، اسپیشلی یہ جو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ مائنڈ میں وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو ایک ڈرگس پروڈیوس کرتی ہے۔ ایک ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہی چیز پروڈیوس ہے، تو یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اور طلب کرو، اور طلب کرو، اور یہ روح کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی حیا کے لیے، تو اس کے بعد آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ آپ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی آپ۔ خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں ضروری ہے یہ گفتگو؟ کیونکہ جب تک روح آزاد نہیں ہو، انسان امام کو کیسے پہچانے گا؟ جب میں اپنی روزمرہ کی باتوں میں، سوچوں میں اتنا گرفتار ہوں، اتنا پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے امام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے قوم کے لیے، مجھے وطن کے لیے، مجھے نیشن کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ عزیزان محترم، وہ آپ خود محاسبہ کریں اپنا۔ ہر کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے تو نہیں چلا سکتا، نہ میں چلا سکتا، میں تو خود گرفتار ہوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میں تو خود اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کہ خدا نجات دے اس دنیا کے شر سے، فتنوں سے۔ آخری زمانہ ہے، فتنوں میں انسان بالکل ایسے ہے، حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ امام عزیزان محترم، اب یہ امام حدیث فرماتے کہ زمانہ ایسا آئے گا
کہ تم پرکھے جاؤ گے. کیسے پرکھے جاؤ گے؟ جیسے آپ کسی چیز کو چھانتے ہیں نا اور الٹ پلٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو خالص ہے وہ رہ جائے، جو باقی ہے وہ نکل جائے. چھانتے ہیں آپ چیزوں کو. لوگ سمندر کی ریت سے پتھر جواہرات نکالتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھانتے ہیں، چھانتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک قیمتی پتھر، کوئی ایک چیز مل جائے. محنت کرتے ہیں. آخری زمانہ ایسا، امام فرماتے ایسا چلے گا، چھانا جائے گا. اتنی دفعہ الٹا پلٹا جائے گا، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، جو خالص ہوگا. جو خالص نہیں ہوگا گر جائے گا. یہ وہ دور ہے. اس دور میں اتنی شدید چیکنگ چل رہی ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے امام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اولیاء خدا کی زندگیوں کو جب آپ دیکھیں تو یہ ہمیں درس یہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ. ایک اسٹوڈنٹ جرمنی میں پڑھنے گیا. آخون ایک سٹی ہے جرمنی اور فرانس کے بالکل بارڈر میں. وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو اپارٹمنٹ تھا جہاں میں رہتا تھا تو اس کے باہر ایک چٹ لگی ہوئی تھی، پیپر سٹک ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں قریب میں ایفل کے جو پہاڑ ہیں وہاں آیا ہوا ہوں، مجھ سے آ کے مل لو. کس کا نام تھا؟ مجتہد تہرانی. آیت اللہ مجتہد تہرانی بہت بڑے عالم دین تھے، عارف تھے. اس کو کہا کہ میرے سے وہاں سے آ کے ملو. کہتا ہے میں وہاں گیا، شدید سردی تھی، برف تھی، اتنی برف تھی پہاڑ تک جاتے جاتے کہ میرے گھٹنے برف کے اندر دھس گئے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. تو میں نے دیکھا وہ دور کہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے نام سے پکارا اور کہا کہ یا علی کہو اور چلتے آؤ. میں نے بھی یا علی کہا، چلتا گیا، پہنچ گیا. اب میں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی سی عورت ہے گھر میں اور وہ آغا مجتہدی تہرانی کے آس پاس گھوم رہی ہے، بالکل خدمت کر رہی ہے. تو میں نے بولا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ مریض تھا. تو اس کو تو جرمن آتی تھی. اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کہتے میرے بچے کو گلے کا کینسر تھا، سب کرا لیا، آخر میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب مرنے کا انتظار کرو. وہ میرا بیٹا تھا، میں کیسے اس کو مرنے دیتی؟ ہر روز دن بدن وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. اس کمزوری، اس کی آواز چلی گئی، کچھ کھا نہیں پا رہا. تو میں نے، کرسچن تھی، میں نے حضرت مریم سے توسل کیا، ان کو پکارا مدد کو آئیں. تو میں کہتا میں نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا، وہ خاتون کہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو شفا دلوائیں. کہا میں کچھ نہیں کر سکتی. کہا آپ کا بیٹا حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، میرا بیٹا تو بہرحال ابھی زندہ ہے. کہا نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تو پھر کہا آخری جو نبی تھے نا ان کا نام ہے محمد اور ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، ان سے متصل ہوں کیونکہ ان کا فرزند زمین پر حجت ہے. مہدی، یہ 3 نام یاد رکھو، ان 3 ناموں کو پھکارو. وہ کہتی ہے بیدار ہوئی، اس نے یہ 3 ناموں کو پھکارا تو کہا کہ دیکھا گئے آغا مجتہدی تہرانی گھر کے اندر آ گئے. تو یہ سمجھے کہ کہیں حضرت عیسیٰ آ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، تم نے جن کو پکارا ہے ہمارا. اب دیکھیں جب انسان کی روح بلند ہو اور کوئی امام کو پکارے تو امام اس روح کو بھیج دیتے ہیں. بلند ہونا ہے. انسان امام کو تو پکارتا ہی ہے، میری مدد کو آئیں. تو کوئی اگر اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ امام کے اس کاروان میں شامل ہو جائے. اگر مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے،
یا آغا مجتہدی تہرانی جہاز پہ نہیں آئے تھے. آغا مجتہدی تہرانی جو ہے وہ طی الارض کر کے آئے تھے. انہوں خود وہ تہران یا مشہد میں رہتے تھے, وہ وہاں پہنچ گئے. وہ تو اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے میرے بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور یہ 3 نام جو تھے یہ تکرار کیے اور ایک اور کوئی نام پکارا, اور میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر جان آ گئی. اس نے ہلنا شروع کر دیا, اس نے کھانا مانگا. اتنے عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ضعف ختم ہو گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے مجتہدی تہرانی سے پوچھا کہ یہ 3 نام تو چلیں آپ نے, چوتھا نام کیا تھا جو آپ نے پکارا؟ کہا میں نے تو اس بچے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھی, رسول کا نام لیا, جناب سیدہ کا نام لیا, امام کا نام لیا, اور اس کے بعد میں نے کہا یا علی اور پھر اٹھ جاؤ. تو وہ یا علی کہا اور اٹھ گئے. وہ بھائی میری مؤدبانہ گزارش ہے, نعرہ وہاں مارے جہاں نعرہ ہو. مجھے نعروں والی مجلس ریکوائرڈ نہیں ہے, اور نہ میں نعروں کے خلاف ہوں. بغیر نعرے کے کوئی چیز اوپر جاتی بھی نہیں ہے, لیکن نعرہ وہاں ماریں گے جہاں کم از کم انسان گفتگو تو کر رہا ہوگا. بہرحال آپ گھر سے سوچ کے آئیں کہ میں نے نعرہ مارنا ہے تو وہ اچھی بات ہے, آپ ایک نعرہ مار دیں بابا. ایسا نعرہ مارے نا, یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا حسین, دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. درود بھیج دے محمد والے. ابھی آقا صاحب نے آپ لوگوں سے گفتگو کی ہے, آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ نعرہ وہاں لگائیں جہاں ضرورت ہو, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے, اس کا خیال رکھیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, بہرحال آپ کی محبت ہے مولا سے اور ہونی بھی چاہیے, اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, ضروری ہے. لیکن بہرحال تقاضا یہی ہے کہ بہرحال آپ تھوڑا سا مجلس کے آداب کا خیال رکھیں تاکہ بات جو ہے